انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے جنت نصیب کر دے گا تو میرے ماں باپ جنت میں میرے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے؟ میں تو اللہ میاں سے بولوں گا میرے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں۔ دیکھیں ماں باپ میں اگر صلاحیت ہوئی تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو قریبی عزیز ہیں وہ بھی جنت میں آپ ہی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اگر آپ نیک بنتے ہیں اور ماں باپ کے اعمال بہت زیادہ خراب نہ ہوئے، بعض دفعہ اتنے اعمال خراب ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے ان کو سزا ملے گی، اللہ سب کو بچا کے رکھے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہی آپ کو، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ والا مقام جنت میں دے دیں گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، 27ویں پارے میں ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمانہم الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من عملہم من شیء۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ راول پنڈی سے یہ بات جو مشہور ہے کہ استاد جس جگہ شاگرد کو مارتا ہے تو اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ استاذ نے اگر کبھی شاگرد کو سزا دی ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے، تواضع کرے، استاذ کے سامنے اکڑ نہ دکھائے، یہی سوچے کہ یہ مار اللہ کی خاطر ہے تو اس پہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے بھی ہیں۔ باقی اس بنیاد پہ استاذوں نے بعض جگہوں پر جو طلبہ کو مارتے ہیں بے تحاشا، وہ حرام ہے۔ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے، بعض مدارس میں، سب جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض مدارس میں بعض قاری لوگ بے تحاشا مارتے ہیں بچوں کو، اور جب دیکھتے ہیں نا کوئی دیکھ رہا ہے پھر نہیں مارتے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بہت مارتے ہیں، اور یہ ظالم ہیں، اس کا ان پر جہنم حلال ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی ان لوگوں پر جو اس طرح سے بچوں کو کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں۔ بہت ساری کمپلینز آئی ہیں ہمارے پاس اس طرح مارنے پیٹنے کی، تو بہت زیادہ مارتے ہیں، اور جب بچہ چیختا ہے روتا ہے تو اس کو یہ سناتے ہیں کہ جہاں مار پڑتی ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بھائی جان آپ کے لیے مارنا کیسے جائز ہو گیا؟ درندوں کی طرح اس کو پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو اس پہ جنت حرام ہو نہ ہو، آپ پہ جنت واجب، اس پہ جہنم حرام ہو یا نہ ہو، ایسے مارنے والے پہ جہنم واجب ضرور ہو رہی ہے۔ تو شاگرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ درندوں کی طرح اس کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ ظلم ہے، اس کا استاذ کو بھی قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ عبد الرحمن لاہور سے، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، میری بیوی اور سسرال والے شادی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری شادی میں حق مہر 10 تولے سونا اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں سے آدھا گھر طے ہوا تھا۔ میں تو علیحدگی نہیں چاہتا، رہنمائی فرمائیں حق مہر دینا مجھ پر لازم ہوگا یا نہیں؟ آسان طریقے سے معاملے کو کس طرح انجام دیا جائے؟ آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی لڑکی والے اگر طلاق مانگ رہے ہیں آپ ان کو طلاق دے دیں اور ان سے کہیں کہ میرا مہر مجھے واپس کرو اور جو گھر طے ہوا تھا وہ بھی مجھے واپس کرو۔ تو لڑکی والوں کی طرف سے چونکہ طلاق کا مطالبہ ہے اور آپ کی طرف سے کوئی ظلم بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اب اولاد نہ ہونا، تو آپ ان سے پورا مہر اور جو گھر ور کا جو بھی طے ہوا تھا سب واپس لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا یہ چیزیں واپس نہ کرنا یہ ظلم کہلائے گا۔ احمد صاحب پنجاب سے، میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور اس میں یوٹیوب کے تھم نیلز بھی بنانے ہوتے ہیں، تو اگر میں تھم نیل میں کوئی لڑکی کی تصویر استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ میری کمائی حرام ہوگی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں اور لوگوں کو ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے ویڈیو بنا کر دیتا ہوں اور ان سے پیسے لیتا ہوں، تو اگر میں ان کی ویڈیو میں گانا یا لڑکیوں کی کلپ استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ کیا میری کمائی حرام ہوگی؟ جی جناب، لڑکیوں کی تصویریں اگر آپ بنا کے دیتے ہیں اور لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں تو وہ آمدن حرام ہوگی۔ البتہ اگر کوئی جائز چیز بنا کے دے رہے ہیں اس میں لڑکیوں کی تصویر بھی بنا رہے ہیں تو پھر پوری آمدن حرام نہیں ہوگی، اس آمدن میں جتنا حصہ لڑکیوں کی تصویر کا ہے اتنا حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے ان کو کوئی پوسٹ بنا کے دی جس میں کوئی جائز چیز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، تو گناہ تو بہرحال آپ کو ہوگا ناجائز بنانے کا، لیکن آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں گناہ کا عنصر کتنا ہے اور جائز چیز کا عنصر کتنا ہے، تو جو گناہ کے عنصر جتنا آ گیا اتنی آمدن صدقہ کرنا واجب ہوگی، لیکن بہرحال گناہگار ہوں گے۔ لڑکی کی تصویر بنا کے دینا یا اس میں میوزک وغیرہ جس طرح کے ٹک ٹاک میں آج کل میوزک آ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال بہرحال ناجائز ہے۔ عبداللہ صاحب پشاور سے، جو خواتین اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں اور ان کا اسلامیات کا پرچہ ہوتا ہے تو بعض خواتین کو ماہواری ہوتی ہے، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ اسلامیات کی کتاب میں ساری قرآنی صورتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو یاد کرنی پڑتی ہیں اور کتاب انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسی خواتین کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں اسلامیات کی کتاب میں قرآنی آیتیں یا صورتیں تو ہوتی ہیں لیکن اور بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، دوسرے مضامین بھی ہوتے ہیں، تو اگر قرآنی آیات کسی پیج پہ لکھی ہوئی ہیں یا کسی کتاب میں ہیں لیکن اس میں آیات کے علاوہ بھی چیزیں ہیں تو پھر اس کتاب کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں بھی جائز ہے۔ ہاں، قرآنی آیات ہی سے بھری ہوئی ہے وہ کتاب، یعنی زیادہ 50% سے زیادہ اس میں قرآنی آیات ہی ہیں تو پھر اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اسلامیات کی کتابوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر دوسرے مضامین بھی ہوتے ہیں، قرآنی آیات 50% سے کم صفحوں پر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ فرحان اللہ صاحب ضلع خیبر سے، میں خفیہ گناہ میں مبتلا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں مگر پھر مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ برائی سے بچ سکوں؟ دیکھو بار بار توبہ کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اپنے اوپر کوئی سزا نافذ کریں کہ اتنے پیسے میں صدقہ کیا کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، قسم اٹھا کے واجب نہ کریں بلکہ ویسے ہی نیت کریں اور پھر کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں۔ تو حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حکیم اختر صاحب کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، ان سے آپ بیعت ہو جائیں، ان کی خانقاہ میں جایا کریں، امید ہے انشاءاللہ اس گناہ سے اللہ آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ابو یسار عباسی مری سے، میرے والد صاحب ایک جگہ شادی کرنے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں جہاں میری رضا بالکل شامل نہیں، میں ایک اور خاتون کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں میری شادی وہاں ہو جائے، ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ دونوں جگہ کر لوں کیونکہ انصاف نہیں کر سکوں گا، لیکن والد صاحب فرما رہے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کی تو میں شامل نہیں ہوں گا، اس موقع پر مجھے شریعت اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کیا کرنا چاہیے؟
آپ کے ابا کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے. جب ایک لڑکا ایک جگہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا, کیوں زبردستی اس پہ تھوپ رہے ہیں بھائی؟ تو اخلاقیات کا تعلق صرف آپ سے نہیں ہے, ابا سے بھی ہے. ابا کو مشورہ دوں گا کہ نہ کریں, اور آپ کو تو یہ کہوں گا اگر اتنی بھی بری نہیں ہے, تھوڑی بہت اٹریکشن ہے آپ کی, تو کر لیں ابا کے کہنے پر بھائی. لیکن اگر بالکل ہی دل مائل نہیں ہے تو پھر ابا کے کہنے میں آ کے کسی لڑکی کی زندگی کو بھینٹ نہ چڑھائیں, برباد نہ کریں, اپنے ابا کی خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھائیں اس کو, کیونکہ بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی, پھر بعد میں بیوی سے محبت نہیں کرتے, عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو, اور اس کو بتا بھی دیتے ہیں میں نے تو ابا نے کہا تھا اس لیے میں نے کی ہے. تو ابا کی اطاعت میں کسی اور کا گھر کا بیڑا غرق نہ کریں آپ. باقی یہ مشورہ آپ کے ابا کو دینے کا ہے, آپ کو تو کیا دوں میں آپ مشورہ, ابا کو چاہیے ایسا نہ کریں, یہی کہہ سکتا ہوں بھائی. فرحان شیخ نیپال سے, میں ایک ہندوؤں کے موبائل کے شو روم میں کام کرتا ہوں, اور ان کے تہواروں میں یا پھر کسی نئی دکان کی اوپننگ میں وہ سب پیشانی پر عبیر ٹیکا لگاتے ہیں, تو مجھے بھی لگانے کو بولتے ہیں. میں مسلمان ہوں تو میں نہیں لگاتا, اگر لگا لیا تو اس کا کیا حکم؟ اسلام میں نہیں لگائیں میرے بھائی. جو ہندوؤں کی مذہبی رسومات ہیں اس میں کسی کو بھی کسی کی مذہبی رسوم میں فالو کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یعنی ہمیں عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. تو اب ٹیکا لگانا جہاں تک میری معلومات ہیں مذہبی رسم ہے, اگر مذہبی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے مذہبی رسم ہی ہے, کیونکہ یہ ان کا خاص شعار ہے, اس لیے آپ نہ لگائیں. لگا لیا تو بس توبہ استغفار کریں. عائشہ عظمت سرگودہ سے, اگر ایک لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے تو اس کا شوہر اس کی ساس کہتی ہے کہ وہ اپنے نندوئی اور دیور سے پردہ نہ کرے, اور اگر لڑکی ان کی بات نہ مانے تو نوبت طلاق تک آ جائے, پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ پردہ نہ کرے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی کہ وہ اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑے گی, تو پھر اس صورت میں کیا کرے گی؟ اگر وہ پردہ کرتی ہے تو چاہے پھر اس سے طلاق ہی کیوں نہ ہو جائے, تو پھر اس لڑکی پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا صورت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, نندوئی اور دیور سے پردہ کرنا لڑکی پہ فرض ہے, چہرے کا پردہ بھی کرنا فرض ہے, اور شریعت میں اصول ضابطہ یہی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے, ناجائز ہے. ساس کو چاہیے خدا سے ڈرے, اللہ سے ڈرے, اپنی بہو کو ایسی بات کا حکم نہ دے. شوہر کو بھی چاہیے اللہ کا خوف کرے, ایسی بہو کی اور ایسی بیوی کی تو قدر کرنی چاہیے جو اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے. لیکن اب آپ پر دباؤ بہت زیادہ ہے اور طلاق کا خطرہ ہے, تو چہرے کا پردہ چونکہ اختلافی ہے تو اختلاف کا یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ضرورت کے وقت کسی دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اب ضرورت ہے تو اس میں مجبوری ہے آپ کے لیے, کیونکہ طلاق کے آگے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب طلاق ہو جائے گی تو اپنی آپ کی پاک دامنی خطرے میں لگ جاتی ہے. طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کون کرتا ہے آج کل؟ بچے رل جاتے ہیں, بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو ساس اور شوہر کو سمجھائیں آپ, یہ میرا کلپ بھی سنا دیں کہ ان کو گنہگار ہو رہے ہیں ایسے کرنے پر. اور اگر نہیں مانتے اور طلاق کا واقعی آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ چہرہ کھول سکتی ہیں مجبوری میں, یعنی دیور کے سامنے مجبوری میں آ جائیں, صرف چہرہ کھول لیں, باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہو سکتا ہے دیوری کو تھوڑی شرم آ جائے کہ یار میری وجہ سے نہ چاہتے ہوئے میری بھابھی جو ہے چہرہ کھول کے میرے سامنے آ رہی ہے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یار جب ایک عورت میرے سامنے نہیں آنا چاہتی, وہ خود اپنی ماں کو بولے نا, دیور بہنوئی خود بولے یار جب ایک عورت پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو کیوں زبردستی میرے سامنے اس کو بٹھا رہے ہو؟ بے شرم تو بہنوئی اور دیور میں ہی غیرت نہیں ہوتی. میں اگر کوئی لڑکی میرے سامنے نہیں بیٹھنا چاہے گی, وہ کہے گی کہ میں مفتی صاحب سے پردہ کرنا چاہتی ہوں, میں پھر بھی بولوں نہیں تو بیٹھے گی, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر میں اپنے آپ کو بے غیرت قرار دے رہا ہوں. کوئی بھی عورت اگر کسی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہے تو سیکولر لبرل ایتھیس لوگ بھی اس کا خیال کرتے ہیں, جو غیرت, جن میں تھوڑی سی غیرت ہے نا, خدا کا منکر ہوگا وہ, لیکن وہ اگر اس کو پتا ہے کہ یار اگر ایک عورت میرے سامنے چہرہ نہیں کھولنا چاہتی نا, وہ خدا کا انکار کر رہا ہوگا, اتنا بڑا کافر ہوگا. لیکن وہ صرف اس کو ایک انسانیت کے ناطے کہ یار جب ایک لڑکی نہیں اپنا چہرہ مجھے دکھانا چاہتی تو میں کیوں اس کو مجبور کروں, وہ بھی اس کی پرمیشن دے گا, یار کوئی بات نہیں, یہ ایک رائٹ ہے, ہر ایک کے پاس ایک رائٹ ہے, ایز اے ہیومن, ایز اے انسان ایک رائٹ ہے عورت کے پاس کہ اگر وہ نہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تو میں کیوں زبردستی اس کا چہرہ دیکھوں. تو دیور اور بہنوئی کو خود تھوڑی غیرت دکھانی چاہیے, ان کو چاہیے وہ آ کے اس بہو کی ساس سے بولے کہ جب وہ نہیں چاہ رہی ہے بھابھی ہماری میرے سامنے بیٹھنا تو کیوں ہم اس کو مجبور کریں, کوئی بات نہیں, نہ بیٹھے وہ, تو اس کو بھی تو تھوڑی غیرت دکھانی چاہیے نا. تو لیکن کیا کریں, بےغیرتی کا کوئی حل نہیں ہے. بہرحال آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا, اگر طلاق کا خطرہ ہے تو بےغیرتوں کے سامنے آگے بیٹھ جائے کریں, بے شرموں کے سامنے چہرہ کھول کے, ان کو بتایا کریں مجبوری ہے, گھر بسانا ہے تو بیٹھ رہی ہو, کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, بتاؤ. تھوڑا سا اللہ خیر کرے, مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسی چیزوں پہ کہ ایک لڑکی جب کرنا چاہ رہی ہو نا پردہ, تو کافر کا بچہ بھی, انگریز کو بھی ہم نے دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں دیکھا, کینیڈا میں دیکھا, آسٹریلیا میں دیکھا. ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی تقریب تھی نا, اس میں کسی گورے نے کوئی انعام دینا تھا, جیسے کسی خاتون نے یونیورسٹی میں کوئی ایوارڈ لیا, تو اب گورے نے اس کو گفٹ, وہ میڈیا پہ آ کے نا ان کو کوئی ایوارڈ دینا ہے, یونیورسٹی کے چانسلر وغیرہ نے, تو وہ فل نقاب میں آئی, تو اس سے گورے نے نقاب نہیں اتروایا. بعضوں نے کہا بھی نقاب اتارنے, گورے نے کہا نہیں بھائی, جب یہ نہیں میرے سامنے چہرہ کھولنا چاہتی, میں کسی لڑکی کو مجبور نہیں کروں گا. اس گورے میں یہ غیرت ہے, کافر کھو کے بھی. اور یہاں پر یہ نہیں, دیور اور بہنوئی بے غیرت ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھابھی ہمارے سامنے بیٹھ کیوں نہیں رہی ہے. بھابھی ہو یا کوئی بھی عورت ہو, جب وہ آپ کے سامنے چہرہ نہیں کھولنا چاہتی تو آپ اس کو رسپیکٹ دیں, بولے کوئی بات نہیں, اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم آپ کی اس رائے کا احترام کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور بہت ساری ہیں دیکھنے کے لیے, ہم ان کو دیکھ لیں گے جا کے. وہ الٹا تانا یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظریں کیا گندی ہیں, ہم کیا بری نیت سے دیکھیں گے. بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ گندے ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی نظریں گندی ہیں؟
بس ایک لڑکی اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تو آپ اس کو یہ رائٹ تو دے دو نا. انگریز دینے کے لیے تیار, بہت سارے انگریز یہ رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں جو کافر ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے نا یہ کچھ بےغیرتی آئی ہوئی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہماری بھابھی کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے. بہنوئیوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری سالی ہمارے سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھتی ہے. بھائی تمہیں جو بیوی ملنی تھی وہ اللہ نے تمہیں دے دی ہے, اس کی بہنوں پہ تم نظریں مت ڈالو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو اس کا رائٹ ہے, یہ جو بیٹھنا چاہ رہی ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے, آپ کے سامنے گپے مارتی ہے. جو نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو جب کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ کیوں نہیں میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھ رہی. آپ تھوڑی سی غیرت کافروں سے سیکھ لیا کرو. کیا کریں بھائی, کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں یار, اللہ فرمائے. اچھا خیر, ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میرا شوہر کون سا ہے. اتنے سارے دیور تھے آگے بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ دیکھ کہہ رہی مجھے شرم آ رہی تھی, میں دلہن بنی ہوئی ہوں, یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے. تو گھروں کے اندر خدا کے لیے پردے کا سوسائٹی میں رواج دو. ہم لوگ ہندو یا عیسائی یا سکھ نہیں ہیں. اسلام میں بھابھی کا دیور سے جیٹھ سے پردہ ہے, ٹھیک ہے. رشتہ داری اپنی جگہ, آپ سفر سے آتے ہیں, بھابھی کو آپ سلام کریں, کوئی ضرورت کی بات ہو, ٹھیک ہے. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, بھابھی نے چائے لا کے رکھ دی, کھانا لا کے رکھ دیا, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک ریزرو رہیں, نامحرم ہے وہ آپ کے لیے. بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی سے شادی بھی جائز ہے. تو کزنوں سے بھی ہے. ابھی ایک ہندو خاتون کا کلپ آیا کہ مسلمان جو ہے نا کزن کو بہن بولتے ہیں, پھر اسی سے شادی بھی کر لیتے ہیں. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. بھائی صاحب بہن بولتے ہیں, ایسے تو ساری دنیا کی بہنوں کو, عورتوں کو مسلمان بہن بولتے ہیں. رسپیکٹ میں آپ کسی بھی لڑکی کو بہن بولتے ہیں. سسٹر کیا جو ہے وہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو سسٹر سے خطاب کرتے ہیں. عزت کے لیے کسی کو بھی بہن بولا جا سکتا ہے, لیکن کزن سچی مچی کی بہن نہیں ہوتی. اور کافر کو بھی پتا ہے کہ کزن کے بارے میں اس کے دل میں وہ جذبات جو ہوتے ہیں, بہن کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں. سگی بہن کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ فطرت کے حساب سے حکام دیتا ہے. اسلام کو پتا ہے سگی بہن اور کزن میں بڑا فرق ہے, تو اس لیے اسلام نے کزن کو حکم دیا کہ کزن سے پردہ کرے. وہ غیر مسلموں میں کزنوں سے بھی پردہ ختم ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں سگی بہن ہے, تو جس کو بھی چاہے سگی بہن بنا لیں اور بے تکلف ہو جاتے ہیں اس سے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے بتا دیا سگی بیٹی ہے, بنائی ہوئی بیٹی ہے. سگی بہن ہے, بنائی ہوئی بہن ہے. تو اللہ میاں نے سورہ نور میں سورہ حجاب میں پردے کے احکام نازل کیے ہیں. ہمیں غیرت والا ماحول گھروں میں نافذ کرنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں رہ کے پردہ نہیں ہوتا, ہمارے سامنے تو نہ کیا کرو میرے بھائی. ہم 4 بھائی اور ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی تھیں, 4 بھائی بھی تھے, ہماری بھابیاں بھی تھیں, سب ہم ایک گھر میں اکٹھے رہے اور سب نے پردہ کیا ہے. اور الحمدللہ سب گھر کے کام کاج بھی سب نے مل جل کے کیے ہیں, لیکن پردہ بھی ہوتا تھا. تو یہ جو کہنے کا ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ نہیں کر سکتی, یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. ہم تو دیکھتے ہیں علماء صالحہ کے گھروں میں پردہ ہوتا ہے, اور ہمارے گھر میں بھی پردہ رہا ہے الحمدللہ. تو بھابھیوں نے دیوروں سے, سب سے جیٹھوں سے, دیوروں سے پردہ کیا ہے. تو کوئی کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں آپ کا سوال کا جواب لمبا ہو گیا. خلاصہ یہی ہے کہ آپ پردہ کریں دیور سے, جیٹھ سے, بہنوئی سے, لیکن آپ کی ساس اور شوہر کا بہت زیادہ دباؤ ہے تو پھر چہرہ کھولنے کی, بغیرتوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے. استغفر اللہ. ہاں بھائی, یہ استغفر اللہ میں نے اس میں نہیں کیا کہ میں نے غلط بات کی, استغفر اللہ اس پہ کیا ہے کہ بات میں نے صحیح کی ہے اور آپ کے ساتھ سوسائٹی میں غلط ہو رہا ہے. چلو بھائی. اچھا بھائی, اچھا کہاں چلا گیا. پاکستان سے آج کل جینڈر سلیکشن کا طریقہ شروع ہوا ہے. جیسے اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی مرضی سے بیٹا لینے کی ڈیمانڈ رکھتا ہے, تو میڈیکل پروسیجر کے ذریعے ایسا کیا جا رہا ہے. یا بیٹے ہیں تو بیٹی کی خواہش اپنی مرضی سے پوری کروائی جا رہی ہے. شریعت کی روشنی میں ایسا کرنا جائز ہے؟ حرام ہے, بالکل ناجائز ہے اور اللیگل بھی ہے. اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے ہم حرام کام کر رہے ہیں. ہمیں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ان ملکوں میں اس پہ سخت پابندی ہے, جینڈر کی سلیکشن پہ بہت سخت قانون سازی ہے کہ IVF کے ذریعے جب بچے کے وہ کرتے ہیں نا تو اس میں رینڈملی جو بھی ہو جائے, وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, 10 لڑکیاں بھی کسی کی ہو جائیں نا, 11ویں پہ بھی اس پہ پابندی ہے کہ آپ لڑکا کی سلیکشن کرو یا لڑکی کی سلیکشن کرو. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس پہ قانون سازی کرے. اس سے قدرتی جو گروتھ ریشو ہے وہ برباد ہو جائے گا, جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں. تو یہ رینڈملی جو بھی ہو جائے بس اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. خود سے جینڈر کی سلیکشن کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یہ حرام اور ناجائز ہے. جہلم والی سرکار نے اس پہ فتویٰ دے دیا تھا کہ جائز ہے. تو لوگ جب مفتیوں, جو علماء نہیں ہیں, بنے ہوئے مفتی ہیں, ان سے جب آپ مسائل پوچھو گے تو ایسا ہی ہوگا. ایسے تو میرے بھائی ہر شخص جو ہے وہ لڑکا سلیکٹ کرے گا, ہر جوڑا 100 میں کسی ایک کو لڑکی چاہیے ہوگی. پھر تو یہ تو گروتھ ریشو ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی جو قدرتی ہے. تو امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اس طرح تو قدرتی نظام برباد ہو جائے گا, اور یہاں بیٹھ کے لوگ علم حاصل کیے بغیر فتوے دے رہے ہیں. تو جینڈر کی سلیکشن ناجائز اور حرام ہے. رینڈملی جو بھی ہو, 6 لڑکے ہو جائیں, 6 لڑکیاں ہو جائیں, 2 لڑکے ہو جائیں, 2 لڑکیاں ہو جائیں, جیسے قدرتی طریقے سے چلا آ رہا ہے اس کو اسی طرح سے چلنے دیا جائے گا, تاکہ گروتھ ریشو جو ہے نا لڑکے لڑکیوں کا, اس میں انسان کی ارادوں کی دخل اندازی نہ ہو. کیونکہ انسان جس چیز میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے نا قدرت کے کاموں میں, آگے اس کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی قریبی رشتہ دار وغیرہ کا انتقال ہو جائے تو کیا رونا وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو رونا تو خود بخود آتا ہے میرے بھائی, یہ تو کنٹرول میں نہیں ہوتا. جائز ہے چیخنا, چلانا, گریبان پھاڑنا, ہا 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 وہ, یہ جو اس طرح سے بعض جوہلا کے ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. باقی رونا تو آتا ہی ہے انسان کو.
شہاب صاحب انڈیا سے فجر کی نماز کا وقت بہت قریب اور احتلام ہو جائے تو کیا غسل کرنا فرض ہے؟ اگر غسل کرنے بیٹھو تو فجر کی قضا کا خطرہ ہو جاتا ہے تو صرف ناپاکی صاف کر کے اچھی طرح وضو کر لیں تو نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جناب، غسل کرنا پڑے گا. یہ بھی جیلم والی سرکار نے لوگوں کو جہالت میں ڈال دیا کہ غسل کا ٹائم نکل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو. جب پانی موجود ہے تو آپ کو غسل کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی. اگر نماز قضا ہو گئی تو ہو گئی، کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. لیکن بہرحال غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگر قضا ہو جاتی ہے تو ہو جائے، توبہ استغفار کریں، لیکن پانی جب تک موجود ہے تیمم حرام ہے، ناجائز ہے. بیرون ملک کسی نے پوچھا کیا میں اپنے سونے کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ جاگنے کی زکوٰۃ سونے کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. وہ مقروض ہیں اور ان کا قرض کافی زیادہ ہے. میرے زکوٰۃ کے پیسے نہیں اتریں گے، میرے زکوٰۃ کے پیسے سے قرض نہیں اترے گا، لیکن پھر بھی ان کی مدد کے لیے کیا میں دے سکتی ہوں؟ ان کے کریڈٹ کارڈ پر بھی قرض ہے اور گھر بھی بینک سے قرض لیا ہوا ہے. انہوں نے مجھ سے واپس کرنے کی نیت سے پیسے لیے تھے لیکن نہیں دے سکتے. کیا یہ پیسے زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر سکتی ہوں؟ بھائی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا. اگر یہ جائز ہو گیا نا، پھر تو زکوٰۃ میاں بیوی ایک دوسرے کو کھلا کے عیاشی کرنا شروع کر دیں گے. نہ اولاد کو دے سکتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کو. تو اپنے اصول و فروع کو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو زکوٰۃ کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا اس سے. تو کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں، اس کا فائدہ تو خود ہی لوٹے گا. شوہر مالدار ہوتا ہے تو بیوی کے مزے ہوتے ہیں، بیوی مالدار ہوتی ہے شوہر کے مزے ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، کیونکہ دیں گے تو ایک دوسرے ہی کے مزے ہیں. تو یہ گویا آپ ہی اپنے فائدہ ہی ہو رہا ہے آپ کا. اس لیے زکوٰۃ اپنے اولاد ماں باپ اور میاں بیوی یہ نہیں دے سکتے. باقی ان کے علاوہ رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ساس کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں. ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا کیا میں اپنے یہ ہو چکا ہے. عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا ہمسائے کے گھر کا کھانا نہ کھانا گناہ ہے جبکہ وہ مسلمان ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہمسائے اگر کھانا بھیج دے تو کھا لیں، نہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہے. پاکستان سے پوچھے میں ہینڈ پریکٹس میں مبتلا ہوں، یہ سوچ لیتا ہوں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اس کا علمی جواب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. توبہ کرتا ہوں بار بار مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. دیکھو غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اپنی خواہش اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ پوری نہیں کر سکتے، تو حرام ہے. باقی یہ کہ بار بار گناہ ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے کسی سے بیعت ہو جائیں آپ، حضرت فیروز میمن صاحب یا کسی دوسرے بزرگ سے. تو اس کی روحانی بھی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے وہ آپ کو بتائیں گے بہت سارے طریقے، اور بھی اہل اللہ ہیں جن میں سے بیعت ہوا جا سکتا ہے. تو کسی سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر جلد سے جلد نکاح کریں. پہلی بات جو سب سے اہم چیز ہے وہ شادی ہے. موبائل میں گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں، اگر ہم نے اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگایا تو کیا وہ حلال ہے حرام؟ اگر پیسے نہیں لگائے لیکن پیسے جا تو رہے ہیں نا. ایسے پیسے نہیں دیے جاتے، لیکن وہ موبائل جب آپ گیم ڈاؤن لوڈ کریں گے، مجھے نہیں پتا اس میں طریقہ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ نے پیسے لگائے ہیں اور پھر وہ پیسے ڈوب رہے ہیں آپ کے، کسی بھی طرح سے لگائیں پیسے، اور ہارنے میں پیسے ڈوب رہے ہیں، جیتنے میں آ رہے ہیں، تو بہرحال یہ جوا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا، تو پھر یہ انعام ہے جیتنے پر، اس میں پھر وہ گناہ نہیں ہوگا.